وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم تفلحون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام اور زیر دست مرد جو کسی اور قسم کے غرض نہ رکھتے ہیں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابے واقف نہ ہوئے ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو۔ اور کچھ آیات میں نے سورہ احزاب کی نکالی ہیں۔ آج موضوع کے لحاظ سے یہ 2 آیتیں ہیں جن کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اور اس کو پھر سامنے رکھیں گے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَلَا تَحْزَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو۔ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ سیدھی بات کیا کرو۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابقے دور جاہلیت کی سی سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آج کا جو موضوع ہے ہماری ایک دکھتی ہوئی رگ ہے، جس پہ میں کہتی ہوں ہمارے ہر گھر کا ٹاپک بھی یہی ہے، حیا میرا زیور اور وقار میرا لباس۔ حیا جس کے لفظی معنی حیات کے ہیں، زندگی کے، کہ زندہ لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے اور اس میں ہمارا کیا کردار ہے
اور اللہ اور اس کے احکامات کیا ہیں، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں گے قرآن اور حدیث سے، اور ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیا اسوہ حسنہ ان کا ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کامل نمونہ ہے۔ اور جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات معاشرت کی، معیشت کی، نماز، اقامت اور جہاد کے جتنے احکامات دیے، اور اس کی تکمیل کے لیے وہ جو عورتوں کے معاملات ہیں اور جو پوشیدہ مسائل ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے کامل نمونہ جو ہے اصحاب، ہماری صحابیات اور ہماری جو ہے امہات المومنین، امت المومنین کے سامنے جو ہے یہ تمام دین جو ہے، آدھا دین جو ہے ان لوگوں کے ذریعے عورتوں کے اندر پھیلا۔ تو ادھر جو ہے حیا کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیں گے۔ حیا چیز کیا ہے نا، معاشرے کی حیات، معاشرے کا زیور، معاشرے کو پاکیزہ کرنے کا طریقہ، کہ زندگی بخشنے کا طریقہ، کہ حیات زندگی ہے نا، زندہ لوگوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے نا۔ ہمارا اس میں کیا کردار ہے کہ عام طور پہ یہی کانسیپٹ مشہور ہے اور ہر زبانوں سے ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہارا پرسنل ایشو ہے۔ حیا جو ہے ہمارا پرسنل ایشو ہے، ہم اپنی مرضی سے کپڑے پہنیں، ہم اپنی مرضی سے لباس پہنیں، ہمارا دل کرے ہم عبایا لے نہ لے، ہمارا دل کرے، یعنی جیسے مرضی جو چیز چاہے کرے، مطلب یہ ہمارا پرسنل ایشو ہے، اس میں کسی کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم اس چیز کو سمجھے، اور اگر مسلمان بھی سے ہٹ کے اگر بھی سمجھے، تو معاشرے کی پاکیزگی تو پورے عالم کو ہی ہے نا، کہ تحفظ پوری تین چیزیں جو ہیں ہر کسی کو چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اسے اپنا تحفظ، جان مال عزت کی تحفظ چاہیے۔ وہ جس بھی اسٹیٹ میں رہ رہا ہے، چاہے وہ مسلم میں رہ رہا ہے چاہے نان مسلم میں رہ رہا ہے، اسے یہ تین چیزیں لازمی چاہیے۔ تو جب ہم مسلمانی اسلامی معاشرے میں آتے ہیں اور اسلام کے نقطۂ نظر سے اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تھوڑا سا، کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا لباس پہنایا تھا، اور جیسے ہی ان سے نافرمانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا لباس، سب سے پہلے جو چیز نافرمانی کی اللہ نے سزا دی، انہیں برہنہ کر دیا، لباس ان سے چھین لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس سطح پہ ہے، اللہ جس سے جتنا ناراض ہے، وہ اتنا بے حیا ہے، کہ اتنے اس کا سطر کم سے کم ہے۔ یہ کوئی بولڈنس نہیں ہے کہ ہم بہت بولڈ ہو گئے ہیں، ہم بہت زیادہ ترقی کر گئے، ہم بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ایک دائرے کے اندر ہمارا ایک وہ ہے، ہم ایک کولو کی بیل کی طرح بندے میں، اور ہماری بارڈر لائن ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے نا بارڈر لائن سے، اور جس کو ہم کراس کرتے ہیں تو ہمیں پھر کرنٹ کی صورت میں وہ چیز محسوس ہوتی ہے اور لگتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ریپ ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اگر زینب جیسے واقعات ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کیسے کرنٹ محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں ایسے کیوں ہو گیا؟ یہ تو کوئی مغربی معاشرہ نہیں تھا، یہاں ایسے کیوں ہو گیا؟ یہاں روڈ کے اوپر ایسا کام کیوں ہو گیا؟ یعنی یہ پولیس والے نے ایسا کیوں کر دیا؟ یعنی اس ہاسپٹل میں ایسا کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ چیز کیونکہ انسان کی ودیت کے اندر اللہ نے حیا رکھ دی ہے، انسان کے خمیر کے اندر اللہ نے حیا رکھ دی ہے، تو اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری جان مال عزت کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دونوں جو میں نے سورہ احزاب پڑھا، اس کے اندر جو ہے امہات المومنین کے ذریعے حکم دیا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے امہات المومنین بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے کیسے حیا کا لباس پہنے، انہوں نے کیسے گھروں میں ٹکے رہی، انہوں نے کیسے اپنے بناؤ سنگھار اور دنیا کی محبت کس طرح اپنے دلوں سے خالی کی،
کس طرح انہوں نے جو ہے حب دنیا نکالی، کس طرح انہوں نے سب کچھ کیا. یعنی ہمارا کانٹیکٹ ڈائریکٹ بحیثیت مسلمان امہات المومنین سے ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح زندگیاں گزاری، انہوں نے کیا کچھ کیا. تو ادھر جو ہے تھوڑا سا ہم سمجھ لیں گے اس کو. بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں الحیاء شطر الایمان، ایمان جو ہے نا ایک ایمان کی شاخ ہے، ایمان کی شاخ ایک برانچ ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک برانچ ہے، اس کو ہماری ایمان کا ہی حصہ ہے. 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں اور ایک شاخ اس میں سے ایمان حیا ہے. پھر وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ جو چاہے مرضی کرے. کتنا اہم ایشو ہے نا یہ حیا اور بے حیائی، کہ حیا جس کے اندر ہے وہ ایمان کی شاخوں کے جڑ گیا، وہ ایک شاخ کے ساتھ جڑ گیا، وہ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، وہ ایمان کی شاخ بن گیا. اور جو بے حیائی کی طرف نکل گیا وہ جو چاہے مرضی کرے، اس سے اب کوئی بعید نہیں کہ وہ محرموں کو بھی دیکھے گا کہ غیر محرموں کو دیکھے گا. آج اسلامی معاشرے کے اندر ہم اس چیز کو کتنا زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو 10 دفعہ بیٹی کو تاکید کرتے ہیں کنڈی اچھی طرح لگانا، سونے لگو تو اپنے کمرے کی کنڈی لگا لینا. محرمات ہوتے ہیں نا گھر کے اندر. تو سورہ احزاب کے اندر گھر کے پردے کا ذکر ہے. اے عورتوں غضب نظر، اپنی نظر کو جھکا کے رکھو. اب بچی بالغ ہو گئی ہے تو اس کا سر بھی ڈھکنا چاہیے، اس کا سینہ بھی ڈھکنا چاہیے، کہ اور ایکسٹرا کپڑا اوڑھنیوں کے آنچل آپ کے سینے پہ بھی ہونے چاہیے. آج ہم اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی جب اخبار کھولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اچھا یہ بھی ہو رہا ہے اسلامی معاشرے کے اندر، یہ بھی ہو رہا ہے. چچا سے بھی پھر کیا سیلف ڈیفینس، 4 سال کی بچی 5 سال کی بچی آپ اس کو سیلف ڈیفینس، یعنی ہم اسلامی شعار سے ہٹ کے ہم سیلف ڈیفینس کی طرف آ جاتے ہیں. بچوں کو وین والوں سے بچانا ہے، ٹیچر سے بچانا ہے، خانسامے سے بچانا ہے، اور ڈرائیور سے کہنا ہے اس کے ساتھ نہیں جائیں، چچا کے ساتھ نہیں جانا، بھائی کے ساتھ جانا ہے تو ساتھ. مطلب اتنی سخت نگرانی ہم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ باپ بیٹا اور بھائی جو ہے وہ چچا ماموں یہ محرمات میں سے آتے ہیں. اور اگر آپ کو محرمات سے بھی خطرہ ہے تو آپ کا ان سے بھی پردہ ہے ایک گھر کے رہتے ہوئے اندر. تو جب ہم نے گھر کے حیا کو چھوڑا تو ہمیں محرموں سے بھی خطرہ ہو گیا. نہ ہم نے لباس کا فکر کیا، نہ ہم نے حجاب کا فکر کیا گھر کے اندر، نہ ہم نے اس چیز کا خیال کیا کہ ایک ہی ڈرامے پہ بیٹھے ہوئے ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، بہن بھی بیٹھی ہے. ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ، ہمیں پتہ ہے بلکہ وہ کیا گند دکھا رہے ہوتے ہیں. مجھے تو عرصہ ہو گیا دیکھے ہوئے، لیکن جب میں سنتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں. اس کی بیٹی اس کے ساتھ خراب، اس کا بھائی اس کے ساتھ، یعنی محرمات اور جو بیاہے جا چکے ہیں ان سے چھیننے کا چکر. یعنی اس قدر غلاظت ہمارے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے. ہمارے عورتوں کو جو گھر کے اندر رہ رہی ہیں، باہر تو نکل رہی ہیں اس کو فیس کر رہی ہیں. جو عورتیں گھر سے نکل رہی ہیں وہ یہ ساری چیزیں فیس کر رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہیں، وہ ہر لحاظ سے جو ہے اپنا ڈیفینس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ تو اس سطح پہ ہیں جو معصوم بچی ہیں، جو کلیاں ہیں، جو مسلی جا رہی ہیں، جو بے سمجھے اس چیز کا شکار ہو رہی ہیں. شادی پہ گئیں، یعنی کہاں سے ہم اس چیز کو بچائیں. جب ہم نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا، جب ہم نے کہا حیا ہمارا پرسنل ایشو ہے، حیا جو ہے نا ہمارا یہ تھوڑی ہے کہ ہم مولوانی بڑھ کے گھر پہ بیٹھ جائیں، مولوانی بن جائے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں، صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر مولوانی بن کے بھی گھر بیٹھ جاتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم النار، خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے آس پاس کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خاندان کو بھی بچاؤ، اپنے سرکل کو بھی بچاؤ، سب کو آگ سے بچانا. سرکل جتنا ہمارا بڑا ہوتا جائے گا، موبائل سے تو ہمارے سرکل ہی بہت بڑے، تو ان سب سرکل تک ہم نے یہی کام کرنا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے گھر میں یہ کام کرنا ہے.
اگر ہم نے گھر میں ایسے معمار تیار کرنے ہیں، ہم نے یہی معمار گھر سے تیار کرنے ہیں، بیٹی کے ڈریسنگ کا خیال رکھنا ہے، بیٹے کے چھوٹے سے چھوٹی چڈیاں ہوتی جا رہی. میں تو حیران ہو جاتی ہوں جب سائیکلنگ کا گروپ پھر رہا ہوتا ہے. یہ کیسا گروپ ہے جس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتے ہیں، اتنے چڈیاں، اور لیٹ نائٹ وہ نکلتے ہیں ڈاکٹر سے واپسی میں. یہ پورا گروپ ہے. یہ کون سی مائیں ہوتی ہیں، یہ کون سے باپ ہوتے ہیں جو اتنا برداشت کرتے ہیں کہ 12 بجے بیٹی سائیکلنگ کرنے کے لیے باہر نکلی ہو. تو ہمارے ایک ذاتی حیا سے معاشرے میں بہت فرق پڑتا ہے. ہم معاشرے کا حصہ، ہم کہیں گے صرف میرے کرنے سے کیا فرق ہوگا نا. کئی دفعہ یہی ہوتا ہے. بارش کے ایک قطرے نے کہا کہ میرے بسنے سے کیا ہوگا. اس نے کہا تم نے جمپ لگا کے تو دیکھو. کہاوت بنی ہوئی ہے یہ. بارش کے ایک قطرے نے کہا میرے سے زمین کو کیا سیراب ہوگا. ایک کودا، اس کے بعد دوسرا کودا، وہ لگاتار بارش شروع ہو گئی. تو ایک ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے گھر کے ماحول سے کیا ہوگا، ہماری اتنی پابندیاں لگانے سے کیا ہوگا. اور جب ہم حد سے زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں تو اولاد باغی ہو جاتی، کہتی سارا کچھ میری ماں کرتی ہے، سارا کچھ یہی کر رہی ہے. لوگوں کی تو مائیں دیکھیں. یہ بھی باتیں ہمیں گھروں میں ہی سننے ملتی ہیں. ظاہر ہے اسی معاشرے کا حصہ ہے نا بچے. باہر کا ماحول کیسے ہے؟ تو باہر کے ماحول کو بھی صحیح کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. باہر کو بھی ہم نے صحیح کرنا ہے. ہم سے ہی تو مل کے معاشرہ بنا ہے نا. ہم جو کوششیں کرتے ہیں، ہم جو محنتیں کرتے ہیں، ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں، اس میں پورا معاشرہ ہوتا ہے. اللہ نے ہم سے یہی پوچھنا ہے کہ تبدیلی کے لیے تم نے کیا کہا. تبدیلی کا نعرہ تو لگا لیا، میں تبدیلی کے لیے اٹھا ہوں، تو میں نے تبدیلی کے لیے کیا کیا. میرے پرسنل لائف سے کیا فرق پڑتا ہے، میرے پرسنل لائف سے کیا فرق پڑتا ہے نا. تو ادھر جو حیا جو ہے نا کانسیپٹ، وہ پورے معاشرے کا کانسیپٹ ہے کہ زندگی بخشتا ہے حیا. جب ہمیں تحفظ حاصل ہوگا، جب ہم اپنے بیٹوں کو محافظ بنائیں گی، کیا وہ باہر ڈیفینس نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنے بیٹوں کو مجاہد بنائیں گی اور بری چیزوں سے ان سے لوگ ان کی نظروں سے، گندی نظروں سے دوسرے بچ رہے ہوں گے؟ جب ہمارے شوہروں سے لوگ، یعنی جب میرا شوہر کہیں اور نہیں دیکھے گا، صرف مجھے ہی دیکھے گا، تو کیا میں خوبصورت نہیں نظر آؤں گی اس کو؟ جب اس نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ اپنی نظر کی حفاظت کر رہا ہوگا، تو وہ خود بخود معاشرہ پاکیزہ ہوگا نا. کہ جب وہ نظر کی حفاظت کر رہا ہے تو خوبصورت تو اس کو بیوی نظر آئے گی. جب اس نے چاروں طرف دیکھنا ہے تو بیوی پالر کے چکر لگا لگا کے پاگل ہو جاتی ہے. نہیں سدھرتا، ختم ہو گئی ہے، تو بوڑھی ہو گئی. ایسے الفاظ نظر آتے ہیں نا، سننے کو ملتے ہیں کہ اب تمہارا جو ہے نا مسئلہ نہیں، کیونکہ چاروں طرف نظر کے زنا. وہ کہتے ہیں پہلا تیر نظر کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. پہلا تیر، پہلی نظر معافت، دوسری اور تیسری اس پہ. اور جو پہلی نظر کو روک لیتا ہے اور جس کو وہ حلاوت محسوس ہوتی ہے، اس کو اتنا خوبصورت مفسرین نے بیان کیا کہ جو نظر کو روک لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک خاص اپنی جو ہے نا محبت کا احساس دیتا ہے کہ اس نے میری خاطر، اس کو بہت پسند ہے، اس نے میری خاطر چھوڑ دیا، میری خاطر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. ہماری لباس میں حیا، ہماری چال دال میں، ہماری گفتگو میں، ہماری نظر میں. اور شرمگاہ اس کی تکمیل کرتی ہے، تحریف کرتی ہے. اتنی، میں کہتی ہوں 80 سال کا بوڑھا جو ہے نا وہ بھی نظر کے زنا سے باز نہیں آتا. نظر کا زنا ہے، کہتے ہیں نظر کا زنا ہے. نظر جو ہے وہ ایک تیر ہے، اور جس کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی روک دی، ادھر ہی کہہ دیا کہ نبی کی عورتوں عورتوں کی نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو دبی زبان میں بات نہ کرو. کیسے ہم بازاروں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بات کرنے کا انداز، خریدنے کا تو اور بات ہوتی ہے، بات کرنے لطف لیا جا رہا ہوتا ہے، دکاندار لطف لے رہے ہوتے ہیں، اور دل ایسے ہوتے وہ رہتا ہے کہ اچھا تو باجی آپ پہ بہت اچھا لگے گا. کیسے کیسے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ پہن کے تو دیکھیں، لگا کے تو دیکھیں، یہ آپ پہ بہت سوٹ کر، ایک کے بجائے 2 لے جائیں. وہ تو مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا. مارکیٹنگ میں عورت تو ماچس کی ڈبیا سے لے کر، سوئی سے لے کر
میں کہتی ہوں کہاں کہاں تک، بنگلوں تک اور سب تک عورتیں استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے سیکس کا رکھا ہے جذبہ، اللہ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے، اور اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی قوت ہے. جتنی قوت کا تو جذبہ ہے، ایمان اتنی قوت کا چاہیے. اگر آپ نے روکنا ہے اس کو تو اسی کو روکنے کے لیے اسی قوت اور اسی ایمان اور اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. بے لگام گھوڑا ہے وہ، اس کو اتنی زوردار، جتنا گھوڑا زوردار ہوگا اتنی ہی لگام اس کی زیادہ کھینچنی پڑتی ہے، اتنی سخت رکھنی پڑتی. تو ادھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دل کی خرابی کا شخص، یہاں سے کیا امہات المومنین اسوہ حسنہ ہماری طرف سے کیا آرڈر کر رہے ہیں ہم سب کو. یہ ہمیں مثالی گھروں کی مثال دی جا رہی ہے کہ تم لوگ ایسے کام نہیں کرنے، ایسے کام بالکل نہیں کرنے جس میں ایسے آواز سے بات نہیں کرنا، ایسے ٹون سے بات نہیں کرنی، ایسے اداؤں سے بات نہیں کرنی، ایسی چال نہیں آپ نے کرنی. آپ کی جو ہے نا نظر بھی پاک ہو، آپ کا لباس یعنی ہر چیز آپ کی پاک ہو، پھر تو معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے. جو عورت فل برقعے میں ہوتی ہے، فل نقاب میں ہوتی ہے، نپی تلی گفتگو کر رہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ دکاندار الجھتے بھی نہیں ہیں. اتنے کا دے دے، نہیں 2 اور 4 پیسے زیادہ دے دیں، 4 گفتگو کریں اور لے کے واپس آ جائیں. نہیں، ہم تو بازاروں کی زینت بن گئے، سیلوں کی زینت بن گئے. ہم تو ہر وقت یہاں سیل لگی ہوئی ہے، اس مال میں جانا، جدھر جانا ادھر، ہماری گروپس میں، ہماری اس میں، یعنی ہر وقت ہم تو مردوں سے لے کے پیسے اسی میں ہی خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو میں کہتی ہوں بجٹ میں کھانے سے زیادہ ہماری ڈریسنگ میں لگ رہا ہوتا ہے. کھانا اور یہ 3 چیزوں نے ہمیں برباد کر دیا. ٹیسٹ کہ ہمیں ہر چیز چاہیے، اور یہ پہننا، جو چیز چاہے حلال اشیاء میں سے کھاؤ، لیکن اسراف اور تکبر نہ ہو. اس میں اسراف بھی نہ ہو اور تکبر بھی نہ ہو کہ میں سب سے بڑھیا لگوں، سب سے علیحدہ لگوں اور میرے جیسا. اور یہ ہو رہا ہے، ایک ہی طرح کا لباس آتا ہے، اس کے کاپی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پسند ہی نہیں کرتے ہم جیسا کوئی ہو، ہم جیسا میک اپ کسی کا ہو، ہم جیسا لباس کسی کا ہو، ہم جیسا گھر کسی کا ہو، ہم جیسے یعنی یہ چیز شراکت ہم کسی چیز میں برداشت نہیں کرتے. یہ پیک آ گئی نا دکھاوے کی. تو آگے جو ہے اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، صاحب کے دور جہالت کی سج دج نہ دکھاتے. اس میں تو میں کہتی ہوں گھر میں رہنا، اور میں کہتی ہوں اولاد کی تربیت، عورتوں کو گھر میں بٹھانا اور ان کو تربیت کرانا، یہ آج سے 1400 سال پہلے ہمیں جو آج پکڑ کے کہا جا رہا ہے امریکہ میں اور اس میں کہ آپ لوگ بس اب جاب نہ کرو، ہم وظائف دیتے ہیں، آپ بچوں کو پالو، ان کو دیکھو، بچے پیدا کرو اور ان کو پالو. اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ تم لوگوں کا کام صرف یہی ہے، عورتوں کا نسل کی تعمیر. مرد جو ہے نا باہر نکلتا ہے، عورت نسلوں کی تعمیر کرتی ہے. یہ جو پرچے ہمارے ہاتھوں میں آئے ہوئے نا نسلوں کی تعمیر کے، انہوں نے ہی پوری دنیا اور معاشرہ سنبھالنا. پورا فوکس ان پہ کرنا ہے اور رول ماڈل خود بننا ہے. ہماری رول ماڈل تو صحابیات، جب ہم ان کی زندگیاں کھولتے ہیں اور پھر میں تو کہتی ہوں جب لگتا ہے تو مجھے اپنی زندگی بے معنی لگتی ہے کہ کیسے وہ زندگیاں گزارا کرتی تھی، کیسے شوہروں کی تابع دار، اطاعت گزار اور گھروں کی رکھوالی کرنے والی. اور جب سورہ حجرات کے اندر یہ ہے کہ ذرا سا انہوں نے نفقہ زیادہ مانگا ازواج نے، اور اس میں کہا کہ ہم جو ہے نا یہ کام کر لیتے ہیں کہ سب مل کے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نان نفقہ تھوڑا سا بڑھا دے، اب اتنا مال غنیمت آ رہا ہے، اتنا آ رہا ہے، تو کیا حکم آتا ہے کہ اب لے دے کے تمہیں فارغ کر دو. یعنی وسائل سے زیادہ مردوں سے مانگنا، اس سے بھی منع کر دی. مرد اپنے اوپر کتنا خرچ کرتا ہے، کتنا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اس کا ہم نے کبھی توازن کیا نہیں. صبح سے لے کر رات تک جو کولو کا بیل بنتا ہے اسی پہ ہی لگا ہوتا ہے نا، ساری اپنی ساری طاقتیں اور سب کچھ اسی پہ لگا رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی اعتدال، اس میں بھی سوچنا ہے ہم نے کہ ہمیں اس چیز کا
خاص حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے سابق دور جہالت کی طرح سج دج نہ دکھاتی پھرو. ہم چلے جائیں جہاں پہ شادیوں میں چلے جائیں, تقریبات میں چلے جائیں, پکنک پوائنٹس پہ چلے جائیں, ریسٹوران میں چلے جائیں, ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, گھر سے باہر جہاں پہ بھی نکل جائیں, ہمیں تو یہی لگتا ہے کیا وہ جاہلیت کا دور واپس آ گیا ہے, یا ہم نے دین پہ عمل کرنا چھوڑ دی کہ وہی سجدہ جو ہو رہی ہوتی ہے, کوئی چیز لگتا ہی نہیں. ایون کہ اسکول کی کسی اس میں چلے جائیں, رزلٹ ڈے پہ چلے جائیں آپ, سابق دور کی سجدش کی جہالیت نظر آ رہی ہوتی ہے. پاکیزگی تو آپ ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ہاسپٹل میں چلے جائیں, میرا تجربہ رہا ہاسپٹل کا. تو میں نے کہا کہ جب موت اور زندگی کے بیچ میں ہوتا ہے بندہ, اور جب اتنی پریشانی میں تب بھی ہماری حالات وہی ہوتے ہیں, ہم اس چیز کو سمجھنے سے ہی آ رہی ہوتے ہیں کہ ہمارے پہنچے جو ہیں اوپر ہے. اللہ نے ہمیں ماسک تو لگوا دیے, اللہ نے کہا ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح, میرا ڈر نہیں ہے تو جراثیم کا ڈر صحیح, تو تم کچھ تو پردے میں آؤ. لیکن پھر اس کے باوجود یعنی اللہ اس وقت کہہ رہے کیا ہم جاہلیت کے دور میں آ گئے, کیا ہمیں اس چیز کی قدر اور احساس ختم ہو گیا ہے؟ نہیں, بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت ایک یہ چیز سمجھنے کی اور بہت زیادہ سوچنے کی ہے کہ جاہلیت میں کیا عورتیں کیا کرتی تھی, سر پہ کوہان بناتی تھیں اور جوڑا بنا کے اور دوپٹہ, سینہ ان کا ننگا ہوتا تھا اور یوں سینے تان تان کے یوں چلا کرتی تھی, اور وہ سختی سے منع کیا ان کی بالکل وہ کام اب تم لوگوں نے نہیں کرنا جو پہلے کیا. تو سورہ نور کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے کچھ وصیت کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں تم اللہ سے اس طرح شرم و حیا کرو جیسے اپنے قوم کے لوگوں سے حیا کرتے ہو. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف آرام کر رہے تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے, اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے تھوڑی سی چادر نیچے تھی, انہوں نے فوراً اپنی پنڈلی ڈھکی. تو حضرت عائشہ تھی یا زوجہ تھی, انہوں نے کہا اپنے جب حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے جو ہے اپنی نہیں ڈھانپا, اور جب حضرت عثمان آئے تو کہہ رہے میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جسے اللہ بھی حیا کرتا ہے. کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیادار تھے کہ جن سے اللہ بھی حیا کرتا ہے. تو ادھر جو ہے حیا میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ فضول گفتگو, اس کی بھی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے خاموش رہنا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے, اور فضول گفتگو کرنا نفاق کی علامت ہے. بیہودہ گفتگو, لا یعنی گفتگو, لوگوں کو ہنسانا جس میں جوک, اور میں کہتی ہوں پورا جو ہے نا میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے کہ جوک, لوگوں کو ہنسانا, اور جو میں کہتی ہوں بس اللہ کی بنا کے ہم اپنا ٹائم اس میں لگائیں یا سنیں یا اس سطح کو سمجھیں. تو ہمیں اپنا رول کردار ادا کرنا ہے, ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری نگاہ پاکیزہ ہو, ہماری آواز جو ہے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. کئی دفعہ لگتا ہے یہ اتنی پرانی بیکورڈ باتیں کرتی ہیں, ان کو مطلب ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نہیں پتہ. یہ صرف ایک یاد دہانی ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے, عورت کا نگاہ کا بھی پردہ ہے. پھر اس کے بعد لباس, اللہ نے محرم اور نامحرم کی لسٹ بتا دی ہمیں. اس کے سامنے آپ نے بناؤ سنوار کرنا ہے, بھتیجے, بھانجے,
پھر بہنوں کے بچے، پھر اس کے بعد شوہروں کے باپ، پھر وہ مرد جو ابھی اس چیز کو عورتوں کے پوشیدہ راز کو نہیں جانتے۔ محرم اور نامحرم کی لسٹ بھی دے دی، کن سے آپ کے نکاح ہو سکتے ہیں، وہ نامحرم ہے کسی بھی عمر کے حصے میں، یعنی کسی بھی آگے جا کے، جس میں خالو بھی ہو گیا، پھپھا بھی ہو گیا، بہنوئی بھی ہو گیا، یہ سارے، اور جس سے آپ کی زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے محرم رشتے ہیں، پاکیزہ رشتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ساری چیزیں علیحدہ بیان کر دی نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور ہمارے سامنے رول ماڈل بھی ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے رول ماڈل ہیں، جب ہم اپنی پیاری بہنیں دیکھتے ہیں، بہت ساری آج کے دور میں بھی اسی طرح کے پردے کر رہی ہوتی ہیں، اور دین کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور گھر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، شوہر کی بھی اطاعت اس سطح کی کر رہی ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں یہ تو شوہر کی جو ہے نا کیا ہوگی، یہ پیر کی جوتی، ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ تو شوہر کی پیر کی جوتی، اس کے علاوہ ہلتی نہیں ہے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر نکلتی نہیں ہے، یعنی ہم اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شوہر کی اگر سجدہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا بیوی کو کہ اپنے شوہر کو کرو۔ اللہ نے جب تربیت کہی نا عورت اور مرد کی، تو قوام کی تربیت اس سے زیادہ کہی کہ قوام کو جو تربیت کرنی ہے نا ان کی ایک سطح پہ آگے کرنی ہے، کیونکہ اس نے عدل کرنا ہے، اس نے برابری کرنی ہے، اس نے معاشرے میں مقام ادا کرنا ہے، اس نے ریاست کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اس نے بڑے کام کرنے ہیں۔ عورت کو کہا کہ یہ کام اندر کا کام تم نے کرنا ہے، یہ ساری معمار تیار کرنا ہے، ان معماروں کو تیار کر کے تم نے پھر میدان عمل میں لانا ہے۔ ادھر عام ام مکتوم تھے، اندھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیبیوں پردہ کر لو۔ وہ کہہ رہے ہم کیوں پردہ کر لیں، وہ تو اندھے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ اندھے ہیں، آپ تو اندھی نہیں ہیں نا۔ اس سطح کا نظر کا پردہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سی عورت بہتر ہے، کون سی عورت اچھی ہے؟ انہوں نے کہا جس نے کبھی نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور جس کو کبھی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، وہ عورت بہترین ہے۔ اب ہم اپنے موبائل پہ کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب پاکستان کا نمبر دیکھتے ہیں تو ٹاپ 10 میں آتا ہے جہاں سب سے بیہودہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جو چیز سب سے گندی ہوتی ہے وہ سب سے ٹاپ پہ چلی جاتی ہے۔ لوگ صرف اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی شہرت زیادہ ہے، اس قدر اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم احتجاج کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، اس کی تو رینکنگ ہی بہت زیادہ ہے، جس کی رینکنگ زیادہ ہوگی ہم اس کو جو ہے نا اسی کو ہی چلائیں گے، ہم سینما پہ بھی چلا دیں گے اس کو، اس لیے کہ ہمیں تو پیسے سے غرض ہے نا، سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، جس میں انہیں پروفٹ نظر آئے گا وہ تو وہی کام کریں گے۔ انہوں نے تو ایمان کی چیز کو نہیں سمجھا نا۔ لوگوں کی میجورٹی جس طرف جاری ہوگی، میجورٹی از اتھارٹی، وہ کہیں گے جہاں میجورٹی جاری ہے ہم نے وہی کام کرنا ہے، ہم نے تو وہی کرنا ہے نا۔ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کہا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا اس کو ہٹائے دیتے۔ کتنے ہم نے احتجاج کیے، یہ ساری فیملیاں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی ماحول یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، وہی کالجز میں ہوتا ہے۔ کتنی تاکیدیں کرتے ہیں کالجز کے موبائلز پہ۔ میں کہتی ہوں آدھی جو بیماریاں وہ ٹینشن سے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کی ڈیزیزز، جتنے ہیں سب ٹینشن سے۔ آج جو سب سے بڑی بیماری ہے اس معاشرے کی وہ ٹینشن ہے، سکون نہیں ہے۔ دولت ہے، ہر چیز ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا، اللہ نے اپنی شریعت میں رکھا۔ بچہ کہاں ہے اس وقت، بیٹی کہاں ہے اس وقت، کیا کر رہی ہوگی، یعنی ہر وقت میری نظر ہماری ہر وقت موبائل پہ ہوتی ہے، کتنے بجے آنا ہے، اس نے کتنے بجے پہنچنا ہے، کتنے بجے کلاس ختم ہوگی، کتنے بجے یہ ہوگا۔ یعنی جو فکر کرنے والی مائیں ہیں، جنہیں غم ہے کہ ہماری عزت سلامت رہے، جنہیں یہ فکر ہے کہ کوئی
ناگہانی حادثہ نہ ہو جائے. انہیں یہی فکر ہوتا ہے کتنے بجے آئیں گی, کتنے بجے جائیں گی, کتنے بجے ہوا ہے, کتنے بجے یہ کام ہونا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہوں گے ان کے ہم خود جائیں گے ڈرائیور کے ساتھ. ہم بچے نہیں چھوڑ سکتے, ہم بچیاں تو بالکل نہیں چھوڑ سکتے, ہم بالکل نہیں. ہم ڈرائیور کے ساتھ خود جائیں گے اور چھوڑ کے آئیں گے. اور میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کا کام ہی صرف یہی ہے, ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہیں, بچیاں چھوڑ کے آتی ہیں اور بچیاں لے کے آتی ہیں. وہ سارا دن یہی کام کر رہی ہوتی ہیں, ایک کو ٹیوشن چھوڑی ہیں, ایک کو سینٹر چھوڑی ہیں, ایک کو لے کے آ رہی ہیں, کیونکہ ماحول نہیں ہے. کیونکہ وہ, میں کہتی ہوں ان کا فوکس ہی یہی ہے کہ بچوں کی تربیت, اور انہوں نے جو ہے نا بچانا ہے, ان کو ہر لحاظ سے بچانا, ان کی تربیت بھی کرنا اور بچانا بھی ہے. تو ادھر جو ہے عام لوگوں کے لیے, ہم تمام مومنات کے لیے ادھر حکم ہے سورہ نور کے اندر, تکمیلی حکم ہے. اور سورہ نور کی جتنی احکامات ہیں نا وہ فرض ہیں, جتنی آیات ہیں اللہ نے فرض کر دی ہیں. جیسے نماز فرض ہے ویسے اس احکامات کو, پوری سورت کو اللہ نے فرض کر دیا. پہلی جو آیات ہے وہ زنا کے بارے میں, زنا کی جتنی سارے عوامل ہے. زنا ایک دم تو نہیں ہوتا. یہ جو ویلنٹائن پہ پھول دیتے ہیں, یہ کس کا پیغام دے رہا ہوتا ہے؟ یہ جو لال غبارے ہوتے ہیں, یہ جو دل بنے ہوئے, وہ تو میں کہتی ہوں محنتیں ہیں ان لوگوں کی, جو لوگ دن رات غم کرتے ہیں کہ مجھے آج کراچی میں چلتے ہوئے یہ غبارے اتنے نظر نہیں آئے. 4 سال پہلے تو ہر جگہ پہ میں حیران ہو گئی, 2 دریا گئی تو وہ اتنے غبارے, اتنے سب کچھ لگے ہوئے. تو مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کیا مسئلہ ہے. دوبارہ اسی لنک پہ آ جائیں, ختم ہو گیا ہے. تو ادھر جو ہے ہم وہ چاکلیٹس, وہ غبارے, وہ دل بنے ہوئے, اور وہ ایک غبارے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ میرے پاس آئے گا اور لال غبارہ لے گا اور آج کا دن اس نے کسی کو گفٹ کرنا ہے. میں کہہ رہی ہوں اس قدر ذہن سازی, یعنی شیطان, کہہ رہی ہوں اتنا ہماری تہذیب پہ قدغن کس طرح سرایت کیا. ہماری خیر ہے, بچے ہیں, بچے ہی تو ہیں, انجوائے کرنے دو. لال شرٹیں لڑکوں نے پہنی ہوئی, لڑکیاں تو پھول دے رہے ہیں. اور یقین جانے آپ اس بات کو دیکھیں گے نہیں, میرا بہو اور بیٹا گئے تو ایک گروپ آیا ہوا تھا لڑکوں کا لڑکیوں کا یہاں لکی ون پہ, اور باقاعدہ وہ اس کو یوں کر کے پھول پیش کر رہا تھا, اور دوسرے اس کو مووی بنا رہے تھے اور ویل ڈن کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. یعنی یہ اپنی آنکھوں سے مہینے پہلے کی بات ہے, کہ 1.5 مہینے کے پہلے کی بات, جو گروپس میں آؤٹنگوں پہ جاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. یعنی خیر بچی تو ہے, ہمارے تو الفاظ یہی ہوتے ہیں نا. پھر وہی واقعات جنم آتے ہیں کہ بچی کے ابارشن کے لیے وہی اٹھا کے جاتا ہے, جو فیس کے بہانے 25,000 فیس لے کے جاتا ہے, 15,000. تو میں تو آپ بھی سب کانپ اٹھی ہوں گی کہ یونیورسٹی میں بھیجنے والی بچی کو جب اس کی ماں جس حالت میں اور جس طرح اس کو اٹھا کے لے کے گئے, اور جو پوری دنیا نے دیکھا یہ تماشا کہ اسلامی ملک کے اندر, کیونکہ اپنے تو ان کے روز کے ہی کام ہیں. آپ کو پتہ ہے اتنی بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر رات 8 بجے کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے وہ لوگ. وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں. وہاں پہ ہر 5 منٹ کے بعد ریپ ہوتا ہے, ہر 3 منٹ کے بعد. وہاں تو آزادی ہے نا, وہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. وہاں تو 12 سال کی بچی پریگننٹ ہو جاتی ہے. تو یہ وہاں کا ماحول, ان کو جو مغرب کو جو چیز ہماری کھلتی ہے وہ ہمارا خاندانی نظام اور ہماری عورت, کہ یہ کیوں ٹک کے رہی, یہ کیوں اس چیز کو نہیں سمجھتے. تو اس چیز کو بچانے کے لیے حیا کی ضرورت ہے, اور وقار, ہمارا لباس باوقار ہو. ہمیں پتہ لگے کہ وہ قرآن بھی اس کی تعریف کرتا ہے نا. کون تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں سے بھاگے اور وہاں پہنچے
اور وہ عورت اس کی چال کی تعریف اللہ نے قرآن میں کر دی کہ وہ شرمائی ہوئی چال کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا دو. کہہ رہے ہیں اتنی دور ریوڑ میں، یعنی اس کی چال میں اتنی شرم و حیا تھی کہ اللہ نے قرآن کے اندر تعریف کر دی کہ چال میں بھی حیا، گفتگو میں بھی حیا، نظروں میں بھی حیا، ہر چیز میں حیا ہوگی تو کیا ہمارا معاشرہ میں پاکیزہ نہیں ہوگا؟ گھروں سے ہمارے بیٹے محافظ نکلیں گے، ہمارے شوہر محافظ نکلیں گے. کیوں بھائی، کیوں تنگ کر رہے اس کو؟ بھائی چھوڑو ان کا معاملہ، یہ جانے ہم نے تو ایسی تربیت کی ہے نا، کسی کے معاملے میں نہیں الجھنا. یہ نہ بلا وجہ تمہاری بھی پٹائی ہو جائے، کیا ضرورت ہے معاملات کرنے کی؟ ٹھیک ہے تم شریف نیک ہو نا تو بہت بات ہے. معاشرے کے علم بردار، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعائیں تو ہم متقین کے امام کی مانتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو متقین کا امام بنانا. متقین کے امام کون ہوتے ہیں؟ معاشرے کے ڈیفینسو ہوتے ہیں، کہ معاشرے کو وہ سیف کر رہے ہوتے ہیں،